مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خدا ان کا شکر ہو اس اپرچونٹی کے لیے کہ یہاں پر آپ کے ساتھ خدا کے کلام کو شیئر کیا جا سکتا ہے۔ یہ خدا کی مہربانی ہے۔ اس فیسلٹی کے لیے بھی ہم خدا کے شکر گزار ہیں۔ آئیے ہم اپنے آپ کو خدا ان کے کلام کے لیے تیار کریں، ہم دعا کریں۔ خداوند ہمارے نہایت بزرگ، بے حد ستائش کے لائق باپ، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں اس خوبصورت وقت کے لیے، تیرے کلام کی سچائیوں کے لیے جو تو نے ہمیں دی ہیں، تاکہ تیرے کلام کے نور میں ہم زندگی گزاریں، تیری مرضی کو جانتے چلے جائیں اور اس سے پورا کریں۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں۔ خدا پاک روح سارا چارج تجھے دے دیتے ہیں۔ تو آج زندگیوں سے بول، ضرورتوں کو پورا کر۔ آج کا کلام ہم سب کے لیے باعث برکت ہوتا ہے۔ ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں اس بات کے لیے، تیری محبت کے لیے جو تو ہم سے رکھتا ہے اور اپنا کلام ہمیں دیتا ہے۔ تیرا شکر ہو۔ فضل دے خداوند، آج تیرا کلام محض سننے والے نہیں بلکہ اس پر عمل کرنے والے بنے۔ ہماری مدد کر یسوع کے نام میں، آمین۔ آئیے عزیزو، خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے مکاشفہ کی کتاب، اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی آیت سے پڑھیں گے۔ یہاں پر لکھا ہے، افسس کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ جو اپنے داہنے ہاتھ میں ستارے لیے ہوئے ہے اور سونے کے ساتھ چراغ دانوں میں پھرتا ہے، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کام اور تیری مشقت اور تیرا صبر تو جانتا ہوں، اور یہ بھی کہ تو بدوں کو دیکھ نہیں سکتا، اور جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں اور ہیں نہیں، تو نے ان کو آزما کر جھوٹا پایا، اور تو صبر کرتا ہے اور میرے نام کی خاطر مصیبت اٹھاتے اٹھاتے تھکا نہیں، مگر مجھ کو تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی۔ پس خیال کر کہ تو کہاں سے گرا ہے اور توبہ کر کے پہلے کی طرح کام کر، اور اگر تو توبہ نہ کرے گا تو میں تیرے پاس آ کر تیرے چراغ دان کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے، آمین۔ عزیزو، ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں آج کے اس دن کے لیے بھی اور 2021 کے لیے جو خدا نے ہمیں بخشا ہے، اور یہ خدا کا فضل ہے، اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں ایک اور سال دیا ہے۔ گزرا سال گو کہ نہایت مشکل سال تھا، بہت سارے لوگ ہم سے جدا ہو گئے، پوری دنیا کی جو صورتحال تھی وہ ہمارے سامنے تھی، تو ابھی خدا نے ہم پر یہ فضل کیا کہ ہمیں اس لائق جانا، ہم پر مہربانی کی کہ ہم اس سال میں انٹر ہو سکے۔ سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کے لیے حقیقتاً خدا کے شکر گزار ہونا ہے۔ یہ سوچنے کا مقام ہے کہ اگر خدا نے مشکل حالات میں بھی ہمیں سنبھالے رکھا ہے اور ہمیں نیا سال بخشا ہے، تو there is a purpose for our lives۔ لازمی ہے، ہماری زندگیوں کے لیے خدا کا مقصد ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اس مقصد کو پورا کریں۔ پہلی بات یہ کرنی ہے ہمیں کہ ہم خدا کے لائق طور پر شکر گزار ہوں، اور ہم اس بات کو سمجھیں اور ہمارے دل، ہماری زندگیاں شکر گزاری کے لیے خدا کے حضور پیش کی جائیں کہ واقعی خداوند تو نے مجھے سنبھالا ہے، تو نے نیا سال بخشا ہے، تیرا شکر ہو۔ ہم اس کو محض اس طرح نہ لیں کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اگر میں ایک نئے سال میں داخل ہو گیا ہوں۔ ہم
بائبل میں لکھا ہے اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بڑی بات ہے، بڑی نعمت ہے جو خدا نے ہمیں بخشی ہے، جو زندگی ہمیں خدا نے دی ہے۔ عزیزو، اس کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی میں سال تبدیل ہوتے گئے، خدا ہمیں ہر سال دیتا گیا۔ اس سال کے آغاز ہی سے جب اس کا فرسٹ منتھ چل رہا ہے، ہم اس بات کے لیے اپنے آپ کو پیش کر سکتے ہیں، اور ہمیں پیش کرنا چاہیے کہ جب مشکل ترین سال کے بعد ایک اور نئے سال میں ہم انٹر ہوئے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ یہ سال کیسا ہوگا، ہم برے کی توقع نہیں کرتے، ایماندار ہوتے ہوئے ہمیں اچھے کے لیے ایکسپیکٹ کرنا ہے۔ تو ہمیں بہرحال نہیں پتا کہ یہ سال کیسا ہوگا، لیکن ہمیں یہ ضرور غور کرنا ہے کہ میں اس سال میں کیسے زندگی گزاروں گا۔ کیا میرے سامنے کوئی ٹارگٹ ہے؟ کیا میرے سامنے کوئی منزل ہے؟ کیا میرے سامنے کچھ ایسا ہے جسے میں نے تبدیل کرنا ہے؟ خدا تو وہی ہے جو ہر دن کا خدا ہے، ہر نیا دن ہمیں بخشتا ہے، ہر نیا ہفتہ، مہینہ، سال ہمیں دیتا ہے۔ تو کیا یہ سال میرا، جہاں تک میری زندگی کا تعلق ہے، جہاں تک میرے عمل کا تعلق ہے، اس کی وجہ سے اچھا گزرے گا یا ایک ایوریج سال گزرے گا؟ میں اس سال کو کیسے گزاروں گا؟ میں اس سال کے لیے کیا کروں گا؟ یہ بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں جس پر ہمیں آغاز ہی سے غور کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم غور نہیں کریں گے تو پھر ہم کچھ بھی نہیں کریں گے۔ اس اسکرپچر کی طرف ہم دوبارہ واپس آئیں گے۔ ایک اور اسکرپچر میں پڑھنا چاہتا ہوں، لوکا کی معرفت انجیلی بیان، اس کا 12واں باب اور اس کی 47ویں اور 48ویں آیت۔ یہاں پر لکھا ہے، اور وہ نوکر جس نے اپنے مالک کی مرضی جان لی اور تیاری نہ کی، نہ اس کی مرضی کے موافق عمل کیا، بہت مار کھائے گا، مگر جس نے جان کر مار کھانے کے کام کیے، مگر جس نے نہ جان کر مار کھانے کے کام کیے وہ تھوڑی مار کھائے گا، اور جسے بہت دیا گیا اس سے بہت طلب کیا جائے گا، اور جسے بہت سونپا گیا اس سے زیادہ طلب کریں گے۔ عزیزو، جو کچھ ہمیں دیا گیا ہے خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کو استعمال کریں۔ یہاں پر لکھا ہے، سادہ سی اور واضح بات لکھی ہے کہ جو اس کی مرضی کو جان کر اس کی تیاری نہیں کرتا اور پھر اس پر عمل نہیں کرتا، وہ زیادہ مار کھائے گا، اور جو نہ جان کر مار کھانے کے کام کرے گا وہ تھوڑی مار کھائے گا۔ نتائج لازمی ہوں گے، لیکن جو جان کر، جان بوجھ کر خدا کی مرضی کے لیے اس کو پورا کرنے کے لیے تیاری نہیں کریں گے۔ 3 چیزیں ہیں یہاں پر۔ نمبر 1، نوئنگ دا ول آف گاڈ، خدا کی مرضی کو جاننا کہ وہ آپ کی زندگی سے کیا چاہتا ہے۔ دس از دا فرسٹ تھنگ۔ اور ہمیں اس سال میں یہ خدا کے حضور بیٹھنے کی ضرورت ہے اور جاننے کی ضرورت ہے کہ خداوند تو میری زندگی سے کیا چاہتا ہے۔ عزیزو، اگر ہم اس بات کے لیے شور ہو جائیں کہ خدا میری زندگی سے کیا چاہتا ہے، ہم جان جائیں، تو پھر ہمیں سمپلی جو کرنے کی ضرورت ہے اس کے لیے تیاری کرنے کی ضرورت ہے، پریپیئر ہونے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر لکھا ہے، جس نے مالک کی مرضی جان لی اور تیاری نہ کی اور نہ اس کی مرضی کے موافق عمل کیا، بہت مار کھائے گا۔ When we know کہ خدا مجھ سے یہ چاہتا ہے میری زندگی کے لیے، اس سال کے لیے، پھر ہمیں اس کے لیے پریپیئر ہونا ہے، تیار کرنا ہے اپنے آپ کو، تیاری کرنی، خدا سے پوچھنا ہے، اسٹریٹجی لینی ہے، خدا سے پلاننگ لینی ہے، رہنمائی لینی ہے، کیونکہ جو خدا ہم سے چاہتا ہے، خدا چاہتا ہے ہم اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں، تیار ہوں اس کے لیے۔ کیونکہ ایسا نہیں ہوگا کہ خدا اگر آپ سے کچھ چاہتا ہے تو آپ فوراً وہ کرنا شروع کر دیں گے۔ آپ کو اس ہائر کالنگ کے لیے جو خدا کی طرف سے آپ کو پریپیئر ہونا ہے، تیار ہونا ہے، آپ کو اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، آپ کو اس پروسیس میں سے گزرنا ہے جس میں سے گزرنے کی ضرورت ہے۔
آپ کو وہ سکلز سیکھنے کی ضرورت ہے جو آپ کے اس کام کے لیے خدا نے رکھی ہیں. آپ کو وہ ٹائم سپینڈ کرنے کی ضرورت ہے, وہ اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے, وہ اوبیڈینس کی ضرورت ہے جو خدا آپ سے چاہ رہا ہے. آٹومیٹکلی کچھ نہیں ہوگا. سو وین یو نو دا ول آف گاڈ پریپیئر یور سیلف, اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. اینڈ دین ڈو دا ول آف گاڈ, پھر جو خدا نے کہا ہے ہم نے وہ کرنا ہے. سو اس سال کے آغاز ہی سے ہم اس طور سے اپنے آپ کو پیش کریں کہ یہ سال میرا ضائع نہیں ہوگا. اس سال میں وہ تمام کام خدا کے زور سے, اس کے فضل سے, اس کی مدد سے کمپلیٹ کر لوں گا جو گزرے سالوں میں نہیں کر سکا. اس سال میں ان تمام کمیوں پر خدا کے فضل سے غالب آؤں گا جن پر میں گزرے سالوں میں غالب نہیں آیا. اس سال میں میری زندگی میں اور ترتیب ہوگی اور نظم و ضبط ہوگا. میری زندگی کے ہر ایریا میں خدا کی برکت, خدا کی حکمت نظر آئے گی. سو عزیزو, خدا تو ہر وقت تیار ہے ہمارے لیے سب کچھ کرنے کے لیے. انفیکٹ مسیح یسوع میں اس نے ہمارے لیے سب کچھ کیا. ہم جو اس نے کیا ہے اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں یا کیا کریں گے؟ جو اس نے کر دیا کیا ہماری زندگی میں وہ مینیفیسٹ ہوگا؟ کیا وہ ظاہر ہوگا؟ کیا ہم اس مقام پر آ رہے ہیں, ہم اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس طرح اوبیڈینس کر رہے ہیں قدم قدم پر جو خدا ہم سے چاہ رہا ہے تاکہ وہ ہمیں آگے بڑھائے؟ اگر نہیں تو دس از اندر اپرچونٹی ہی ہیز گیون ٹو اس. یہ سال اس نے ایک اور موقع ہمیں دیا ہے کہ ہم اس میں پھر سے اپنے آپ کو پیش کریں. اور اس کے لیے جو پہلی بات ان باتوں کے ساتھ ساتھ جو میں کرنا چاہتا ہوں, جو حوالہ ہم نے پڑھا وہاں پر افسس کے چرچ کا ذکر ملتا ہے ہمیں. اور یہاں پر یہ چرچ جو ہے وہ بہت سے ایسے کام کر رہا ہے جو اچھے ہیں. یہاں پر لکھا ہے میں تیرے کام اور تیری مشقت اور تیرا صبر تو جانتا ہوں. سو اچھے کام کر رہا ہے, وہ محنت کر رہا ہے, چرچ مشقت کر رہا ہے, جہاں پر صبر کی ضرورت ہے صبر بھی کر رہا ہے. اور پھر لکھا ہے یہ بھی کہ تو بدوں کو دیکھ نہیں سکتا, بدی کو پسند نہیں کر رہا چرچ. ایک زبردست بات ہے. پھر اس سے بھی آگے یہ چرچ ہے, لکھا ہے اور جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں اور ہیں نہیں تو نے ان کو آزما کر جھوٹا پایا. یعنی اس کو ٹیچنگ کی بھی سمجھ ہے, اس چرچ کو, اس کو تعلیم کا بھی پتا ہے کہ جو درست تعلیم نہیں ہے اس کا بھی پتا ہے اس کو. اور پھر آگے کیا لکھا ہے اور تو صبر کرتا ہے اور میرے نام کی خاطر مصیبت اٹھاتے اٹھاتے تھکا نہیں. یہ بہت بڑی بات ہے کہ یہ چرچ جو ہے وہ مسیح یسوع کے لیے مصیبت اٹھاتے اٹھاتے بھی نہیں تھکا. ساری اچھی چیزیں ہو رہی ہیں لیکن پھر بھی ایک چیز یہاں پر خدا مینشن کر رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے مگر مجھ کو تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی. عزیزو, اس سال کے آغاز سے بنیادوں پر دوبارہ واپس آ جائیں. ایک بنیاد جس کو ہمیں مسلسل چیک کرتے رہنے کی ضرورت ہے وہ ہے ہماری خدا کے ساتھ محبت, ہماری خدا کے ساتھ فیلوشپ, ہمارا خدا کے ساتھ ریلیشن شپ. یہ بنیادی بات ہے. اگر بنیاد کمزور ہوگی تو عمارت مضبوط نہیں ہوگی. ہمیں آگے بڑھنا ہے, ہمیں آگے بڑھنا ہے. کئی دفعہ ہم اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ہم اپنے آپ سے امپریس ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ میں تو بہت ترقی کر گیا ہوں. بٹ ہمیں خدا کی سادہ محبت, خدا کے کلام کی سادگی کو کبھی چھوڑنا نہیں ہے. اور ہمیں پاک دل کے ساتھ, سادہ دلی کے ساتھ, پیورٹی کے ساتھ, خلوص نیتی کے ساتھ ہر روز ایک بچے کی طرح خدا کے حضور اپنے آپ کو پیش کرنا. بچے میں ہم ایک چیز
دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اس میں معصومیت پائی جاتی ہے۔ خدا چاہتا ہے ہم بچوں کی طرح، چاہے ہم جتنے میچور ہو گئے ہیں، جتنے بڑے ہو گئے ہیں، جتنا بھی ہمیں نالج مل گیا، ہمارے پاس بہت تعلیم ہے، ہمارے پاس بہت ٹیچنگ ہے، ہم جو ہے وہ مسیح کی منادی کے لیے بڑے تیار ہیں، ہمارے اندر صبر ہے، ہم مشقت کرتے ہیں، ہم اچھے کام کرتے ہیں، ہم خدا کے کام میں محنت کر رہے ہیں، جو کہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن عزیزو، سٹل جو بنیاد ہے وہ خراب نہ ہو، خدا کو ہم سے یہ شکایت نہ ہو۔ عزیزو، خدا اس چیز میں دلچسپی نہیں لیتا کہ ہم اس کے کام میں اس کی محبت سے زیادہ مصروف ہو جائیں۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کا کام کریں، اس کے لیے اس نے بیٹا قربان کیا، اس نے یہ حکم دیا ہے کہ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ، اس نے انجیل سنانے کے لیے ہمیں کہا ہے، اس نے سب کچھ ہمیں کہا، اور ہمیں یہ کرنا ہے۔ اس کی کوئی جو ہے، میں اس چیز کی ویلیو کو کم نہیں کر رہا، انفیکٹ اس وقت اس کو کرنے کی بہت ضرورت ہے، لیکن اگر بنیاد ٹھیک نہیں ہے، اگر ہماری خدا کے ساتھ محبت ٹھنڈی پڑ گئی ہے، کم پڑ گئی ہے، پہلی محبت ہم نے چھوڑ دی ہے، ہماری پرائیورٹیز بدل گئی ہیں، ہماری ترجیحات چینج ہو گئی ہیں، تو خدا اس سے خوش نہیں ہے۔ خدا میرے اور آپ کے کام سے پہلے ہمیں چاہتا ہے، وہ ہم میں محظوظ ہوتا ہے، وہ ہم میں خوش ہوتا ہے، وہ ہم میں لطف اٹھاتا ہے، وہ ہماری فیلوشپ چاہتا ہے۔ He is more interested in us than our works۔ وہ ہماری زندگی میں زیادہ دلچسپی لیتا ہے۔ اور اس سال کے آغاز سے میں یہ دعا کرتا ہوں اپنے لیے بھی اور آپ سب کے لیے بھی کہ ہمارے اندر وہ پہلی محبت جو ہے وہ کم نہ پڑے، اور اگر کہیں پر کم پڑ گئی ہے تو ہم یہ دعا کرتے وہ ساری چیزیں، وہ جسم کی چیزیں، وہ دنیا داری کی چیزیں، وہ بیزینس، وہ ہرینس یسوع کے نام میں ٹوٹ جائے، اور ہم بحال ہوں اس پہلی محبت میں یسوع کے نام میں۔ ہم بڑی خالص دلی کے ساتھ ہر روز پاک دل کے ساتھ اپنے باپ کے ساتھ فیلوشپ کریں، اس سے محبت کا اظہار کریں، اس کی محبت کو ریسیو کریں، ان سارے اچھے کاموں کے ساتھ ساتھ دس از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ۔ ہم جو ہے وہ منسٹری کے کاموں میں، ہم خدمت کے کاموں میں، ہم کلام کی منادی میں اس قدر محو نہ ہو جائیں کہ جو سورس ہے، جو منبع ہے، اس سے ہم دور ہو جائیں۔ دس شوڈ نیور بی ان آور لائفز، یہ کبھی بھی ہماری زندگی میں نہیں ہونا چاہیے۔ متی کی معرفت انجیلی بیان اس کا 6 باب اور اس کی 33ویں آیت میں لکھا ہے، یہ بائبل کی بڑی مشہور آیت ہے، بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ ہم نے خدا کے ذریعے دعا کرنی ہے، خداوند میری زندگی کے ہر معاملے میں، ہر فیصلے میں، ہر ایریا میں تیری بادشاہی، تیری ڈومینین، پہلے تیری مرضی، پہلے جو تو چاہتا ہے وہی میں کرنا چاہتا ہوں، میری مرضی نہیں، جو میری سوچ ہے وہ نہیں۔ یور ول بی ڈن، یور کنگڈم کم۔ اس سے اگر ہم نے یہ ڈیولپ کر لیا اپنی زندگی میں تو عزیزو ہم درست ڈگر پر چل رہے ہیں۔ سنیے گا دھیان سے، خدا چاہتا ہے جو کچھ بھی ہم کریں اس کے ساتھ جو ہماری فیلوشپ ہے، اس کے ساتھ جو ہمارا ریلیشن شپ ہے، اس میں سے نکلے۔ آمین۔ جو کچھ بھی ہم کریں ہمارے خدا کے ساتھ ریلیشن شپ میں سے، ہماری خدا کے ساتھ فیلوشپ میں سے، اس کے ساتھ تعلق سے، اس کے ساتھ رفاقت رکھنے سے، جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں اس میں سے نکلے۔ یوں ہم خدا کی مرضی کو پورا کریں گے، یوں خدا ہم سے خوش ہوگا، یوں ہم آگے بڑھیں گے، یوں ہم وہ کریں گے جو افیکٹو ہوگا، کیونکہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں لیکن عزیزو اگر وہ مؤثر نہیں ہے تو اس میں خدا نہیں ہے، کیونکہ خدا جو کچھ کرتا ہے وہ مؤثر ہوتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے ہمیں فوری طور پر نظر نہ آ رہا ہو، بٹ ڈونٹ بی وریڈ، وی مسٹ نو، جیسے میں نے پہلے کہا، جب ہمیں یہ پتا ہے یہ خدا مجھ سے چاہ رہا ہے، دین
اس کے لیے ہم نے پرپیئر ہونا ہے اور ہم نے پھر وہ کرنا ہے، چاہے ہمیں محسوس ہو رہا ہے یا محسوس نہیں ہو رہا، چاہے ہم کچھ نظر آ رہا ہے یا نظر نہیں آ رہا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سو عزیزو، یہ وائٹل بات سال کے آغاز میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ یہ میرے لیے بھی اتنی امپورٹنٹ ہے جتنی آپ کے لیے، کہ ہم اپنی زندگی کو چیک کریں، کیا میری زندگی کی ترجیحات درست ہیں؟ کیا خدا کے ساتھ میری محبت جو پہلی محبت ہے وہ کم تو نہیں پڑ گئی؟ کیا میرے لیے خدا ابھی بھی پہلے درجے پر ہی ہے؟ کیا میرے لیے خدا کی بات ماننا، کیا میرے لیے خدا کے لیے جو خلوص نیتی ہے وہ برقرار ہے؟ اگر نہیں تو یہ بیسٹ ٹائم ہے ہم پھر سے انڈیل دے، اپنے آپ کو پیش کر دیں، اس چیز کو ہم درست کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیں۔ جب بنیادیں درست ہوں گی، جب جڑیں درست ہوں گی، تو باقی چیزیں بھی درست ہونا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ اگر ہم اس کے بغیر کچھ کریں گے تو پھر ہماری بنیادیں کمزور ہیں، پھر ہم کامیاب نہیں ہو سکیں گے، اور اگر ہم ہو بھی جائیں کامیاب تو وہ خداوند کی طرف سے نہیں ہوگا، کیونکہ خدا اس میں شامل نہیں ہے، اس میں ہم خود شامل ہیں۔ سو آئیے اپنی زندگیوں پر غور کریں اور خدا سے دعا کریں، خداوند ہر وہ چیز جس نے میرے اندر تیری محبت کو کم کیا مجھ سے دور ہو، میں اس سے ڈسکنیکٹ ہوتا ہوں، چاہے وہ دنیا داری ہے، چاہے وہ کوئی ریلیشن شپ ہے، چاہے وہ کوئی میری خواہش ہے، چاہے کوئی ایکٹیویٹی ہے، چاہے کوئی ایسا شخص ہے، میں اس سے ڈسکنیکٹ ہوتا ہوں جو میری زندگی میں تیری محبت کو کم کرتا ہے۔ میں اپنے آپ کو نئے طور سے پیش کرتا ہوں۔ آئیے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور دعا کریں۔ ہاللیلویا۔ فادر گاڈ، آئی سرنڈر، میں نئے طور سے اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں تیرے حضور۔ میرے اندر اس محبت کو، اس پہلی محبت کو سٹر اپ کر دے خدا۔ وہ پہلی محبت، وہ فرسٹ پرائیورٹی جس کے لائق واحد تو ہے، وہ بحال ہو۔ ہر طرح کے جذبات، ہر طرح کی وہ سوچ جو اس محبت کو میری زندگی میں کم کرتی ہے، میں اس کو خود سے دور کرتا ہوں۔ ہر طرح کی ایکٹیویٹی کو، ہر طرح کے ان کاموں کو، اس بیزینس کو، اس مصروفیت کو خود سے دور کرتا ہوں جو تیری محبت کو میری زندگی میں کم کرتی۔ میں تیرے حضور اپنے آپ کو خالی کرتا ہوں، پیش کرتا ہوں۔ خداوند، میری زندگی میں صرف تیرا راج ہو۔ تو میری زندگی میں پہلے درجے پر ہے، پہلے نمبر پر، میرے دنوں میں، میرے دنوں کے آغاز میں، میرے فائنینشیل ایریا میں، میرے خاندان میں، میرے تمام کاموں میں، میرے تمام فیصلوں میں یو آر دا فرسٹ پرائیورٹی۔ تیرا شکر ہو باپ۔ میں دعا کرتا ہوں زندگیوں میں یہ کلام پھلدار ہو اور پہلی سی محبت بحال ہو جائے چرچ میں پہلی سی محبت بحال ہو جائے۔ ہر طرح کی دنیا داری، ہر طرح کے جسمانی رویے، جسمانی چیزیں، نفسانی چیزیں، شیطانی چیزیں، تاریکی کی چیزیں، تاریکی کی باتیں ڈسکنیکٹ ہو جائے کلیسیا سے۔ ان دا نیم آف جیسس ہر طرح کا جھول، ہر طرح کی ہیرا پھیری جو زندگیوں میں ہے، ہر طرح کی ملاوٹ یسوع کے نام میں جائے۔ پاکیزگی، پیورٹی، خالص ٹرانسپیرنٹ لوگ یسوع کے جلال کے لیے کھڑے ہو جائے۔ چرچ ایسے پرپیئر ہو جس میں نہ داغ ہو، نہ جھری ہو، نہ دھبا ہو۔ خداوند تو ہی پہلی ترجیح بنے۔ تھینک یو لارڈ، تیرا شکر کرتے ہیں اور تجھے ہی مبارک کہتے ہیں۔ یسوع کے نام میں دعا مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے۔ یقیناً آئی بلیو خدا نے آپ سے بات کی ہے۔ اس ویڈیو کو اور لوگوں کے ساتھ شیئر کریں اور انکریج کریں کہ وہ اسے سنیں۔ میں آپ سے ضرور کہوں گا، آئی بلیو خدا چرچ سے یہ کلام کر رہا ہے۔ دس از پرفیٹک ورڈ فار دا چرچ، آئی اسٹرانگلی بلیو۔ دوسروں تک پہنچائیں تاکہ دوسروں کی پہلی محبت خدا کے ساتھ درست ہو جائے۔
یہ یوٹیوب چینل جو ہمارا ہے گریٹ جوائے ان دا سٹی منسٹریز کے نام سے، اس پر بھی یہ ویڈیو آپ کو مل جائے گی۔ اس چینل کو بھی آپ سبسکرائب کریں، آپ لائک کریں، اور اس کا مقصد ہے بہت سے لوگوں تک خدا کا کلام پہنچے اور لوگ خدا کے پاس آئیں اور لوگوں کو بھی خدا کے پاس لے کے آئیں۔ خدا آپ سب کو کثرت سے برکت دے، آمین۔